بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فتح مکہ کا پس منظر اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی مدینہ سے روانگی اور فتح مکہ کے بعد کے صورتحال کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ طے پایا تھا، اور صلح حدیبیہ کی جو دفعات تھیں اس کے اندر جو شکیں تھیں ان میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ کسی ایک فریق کے ساتھ منسلک قبیلہ جو اس کے ساتھ اتحادی ہے اس پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ بھی اس فریق پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اس شک کے تحت بنو خزاعہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو حلیف بنا لیا، اور بنو بکر نے قریش کو اپنا حلیف اور ساتھی بنا لیا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان آپس میں لڑائیاں بہت مدت سے ہوتی چلی آ رہی تھیں، مگر اس معاہدے میں شامل ہونے کے بعد ان کے درمیان بھی امن آ گیا۔ مگر اس امن کو تاراج کرنے کے لیے بنو بکر کا ایک شخص تھا نوفل بن معاویہ، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اپنے پچھلی جنگوں کے کسی بدلے کے لیے۔ اور بنو خزاعہ کے لوگ، جو کہ ان میں سے بیشتر بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے، حالت سجود اور قیام کے اندر تھے، انہوں نے اس حال میں رات کی تاریکی میں ان پہ حملہ کیا، اور اس حملے میں اسلحے کے ذریعے اور جنگی ساز و سامان کے ذریعے قریش کے قبیلے نے بھی ان کی معاونت کی، بلکہ بعض لوگ اپنی پہچان کو چھپا کر بنو بکر کے ساتھ پریکٹیکلی شریک ہوئے، عملی طور پہ جنگ میں حصہ لیا، اور بنو خزاعہ کے لوگوں میں سے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ اور میں سے کچھ لوگ اپنی جانوں کا دفاع کرنے کے لیے جب حرم کعبہ میں داخل ہو گئے امان کی خاطر، تو بنو بکر کے لوگوں نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا بھی حیا نہ کیا اور وہاں پر بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس ساری صورتحال کے بعد خزاعہ قبیلہ کے عمر بن سالم حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس سارے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ چونکہ وہ حلیف تھے مسلمانوں کے، اس لیے اس معاہدہ شکنی کے اوپر انہوں نے حضور نبی کریم کو آگاہ کیا، اور ان کے آنے سے 3 دن پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیاریوں کا حکم دے دیا تھا۔ عمر بن سالم آئے اور انہوں نے ایک نظم کی شکل میں اپنی فریاد اور اپنے اوپر ہونے والا جو بے تحاشا ظلم تھا اس کی دہائی دی حضور نبی کریم کی بارگاہ میں اور مدد کی درخواست کی۔ تو آقا انعامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مدد کر دی گئی، یعنی تمہاری مدد انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ ادھر جب سارا واقعہ پیش آیا اہل مکہ کے اندر، تو وہاں پر بھی جو ان کے امن پسند صلح جو لوگ تھے اور عقل و شعور سے کام لینے والے لوگ تھے، انہیں اپنی بدعہدی کا احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کیا اور ہماری طرف سے معاہدے کو توڑنے کا سٹیپ آیا ہے سب۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو، جو سالار قبیلہ تھے، صلح کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ ابو سفیان مدینہ آئے اور سب سے پہلے ام المومنین حضرت ام حبیبہ جو ان کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں گئے۔ صاحبزادی نے اپنے والد ابو سفیان کو جب وہاں پر آتے دیکھا تو وہ بستر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا جاتا تھا اسے فوری طور پر لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو جناب ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی حالت شرک میں ناپاک ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہاں بیٹھنا مناسب نہ تھا۔ جناب ابو سفیان نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ سے اس جو بدعہدی ہوئی تھی اس کے اوپر تجدید صلح کے لیے درخواست کی، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، انہیں سفارش پر آمادہ کیا، مگر انہوں نے بھی انکار کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے شدت سے انکار کیا۔ پھر وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن جو گھٹنوں چل رہے تھے وہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو سفیان نے ان سے جا کر کہا کہ آپ میری مدد کریں، آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں،
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک پختہ عزم کر چکے ہیں اور ہمیں مجال نہیں کہ ہم جا کر آپ کے معاملے میں دخل دیں۔ اس طرح ابو سفیان وہاں سے ناکام لوٹے اور کوئی صلح کا اور امان کا معاہدہ اور امان کا وعدہ لے کر واپس نہ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی اطلاع سے پہلے ہی جنگی تیاری کا حکم دے دیا تھا، اور معاملے کے واضح ہو جانے کے بعد صحابہ کرام نے مزید بھرپور طریقے سے اپنے لشکر کو تیار کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ ہماری یہ جو جنگی تیاریاں ہیں ان سے قریش کو بے خبر رکھ اور ان کے جاسوسوں کو اس معاملے سے دور رکھ، تاکہ ہم رازدارانہ طریقے سے پوری تیاری کر کے مکہ پر حملہ آور ہوں اور مکہ والوں کو بے خبری میں جا کر لیں۔ اور اس سے آپ کے پیش نظر یہ بھی بات تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ والے بھی پوری طاقت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں اور کشت و خون کا بازار گرم ہو جائے، اور اہل مکہ کو زبردست قسم کی قتل و غارت کے بعد مکہ کو فتح کرنے کی پوزیشن آئی تو اپنے ہی قبیلے قریش کے بے شمار لوگ تہہ تیغ ہو جائیں گے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کے رعب کے نتیجے میں بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو جائے تاکہ اہل مکہ کا خون نہ بہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، پیش قدمی راز میں رہی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو بدری صحابہ کرام میں سے تھے، ان کی طرف سے ایک خط ایک عورت کے ہاتھ میں دے کر مکہ بھیجا گیا، مگر حضور نبی کریم کو اللہ پاک نے اس کی اطلاع کر دی۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا اور وہ خط اس عورت سے روضہ خاک کے مقام سے واپس لے لیا گیا۔ مگر حضرت حاتم بن ابی بلتہ سے جب جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرا دل میں ایمان میں کوئی کمی نہیں، بس میں نے ایک تدبیر کی تھی کہ میرا خاندان وہاں پہ تھا تو میں ان کے ساتھ کوئی بھلا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اہلیان بدر کے لیے، وہ جو غزوہ بدر میں شریک لوگ تھے، ان کے لیے جس اعزاز کا اعلان کیا تھا کہ ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو گرفت نہیں کی جائے گی، اس کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس معاملے پر صرف نظر فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ مسلمان 10 رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور یہ 10,000 صحابہ کرام کا عظیم لشکر تھا جو فتح مکہ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مکہ سے پہلے جوفہ کے مقام پر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ مکہ سے مدینہ کی جانب اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ لشکر چلتا رہا۔ مر الزہران نامی ایک جگہ تھی جہاں پہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جناب ابو سفیان بھی اس ٹوہ میں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر شہر مکہ سے باہر نکل کر رات کو دیکھتے تھے کہ کہیں سے کوئی لشکر آنے والا تو نہیں ہے۔ اور ادھر حضرت عباس بن عبد المطلب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا استعمال کے اندر آنے والی جو سواری تھی، جو خچر تھا، اس کو لے کر نکلے کہ کسی کے ذریعے میں اہل مکہ کو اطلاع کروا دوں کہ آؤ اس سے پہلے کہ حضور حملہ آور ہوں اور حضور سے آ کر امان طلب کر لو تاکہ جنگ سے اور قتل و غارت سے بچ جاؤ۔ وہ باہر نکلے، انہیں ایک جگہ پر ابو سفیان کی آواز آئی، انہوں نے پہچان لی اور انہوں نے ان کو آواز دی تو وہ بھی پہچان گئے کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور حضرت ابو سفیان نے وہاں رات قیام کیا اور اگلے دن انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، آپ اسے کوئی اعزاز عطا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو اہلیان مکہ میں سے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے گی، جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے گی، جو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے اندر بیٹھا رہے گا اسے بھی امان دے دی جائے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی طوا کے مقام پر لشکر اسلامی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے اوپر الگ سے سالار مقرر کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیری حصہ، جو نیچے والا حصہ تھا، اس وہاں سے داخل ہونے کی تلقین کی۔
حضرت زبیر بن عوام کو بالائی حصے سے داخل ہونے کی تلقین کی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن وادی کا راستہ پکڑنے کی تلقین کی، تاکہ مکہ کے مختلف جو داخلی راستے ہیں الگ الگ لشکر حصوں سے وہاں سے داخل ہو، اور کسی جانب سے بھی کسی کو لشکر کے مقابل آنے یا کسی دوسری سائڈ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی ریش مبارک اونٹ کے کجاوے اور کوہان سے لگ رہی تھی۔ آپ حرم کعبہ میں آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں پر جو رکھے ہوئے بت تھے ان کی طرف نگاہ کی، اپنی چھڑی سے ان کی طرف اشارہ کرتے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی والا ہے کہ آیت کریمہ آپ کی زبان پر تھی، اور آپ اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے اور بت اوندھے منہ زمین پر گر رہے تھے۔ نماز کا وقت آیا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم عطا فرمایا۔ صحن کعبہ کے اندر نماز ادا کی گئی، اور پھر اس طرح مکہ کو مکمل طور پہ فتح کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلیان مکہ جو صحن کعبہ کے اندر کھچا کھچ جمع ہو چکے تھے ان سے خطاب کیا اور ان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب میں یک زبان ہو کر کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے فرزند ہیں، ہم آپ سے کرم نوازی اور عفو درگزر کی توقع کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سارے آزاد ہو۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس عفو درگزر کا ان پر ایسا زبردست قسم کا اثر ہوا کہ وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کوہ صفا پر بیٹھے، اور کوہ صفا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر حضور کلمات عطا فرماتے، حضرت عمر ان کو آگے سے ادا کر کے وہاں پر جمع ہونے والے مردوں اور پھر بعد میں عورتوں سے اسلام کی بیعت لیتے رہے، اور اس طرح بت پرستی کا دروازہ مکہ کے اندر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔